بتانے لگا ہوں کہ اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر ہوئی کیسے، اس جنگ کی اہمیت کیا ہے، اور یہ میں پڑھنے اس لیے لگا ہوں چونکہ 4 دن پہلے گزری ہے 17 رمضان، جنگ بدر ہوئی تھی 2 ہجری جمعہ کا دن 17 رمضان، جنگ بدر ہوئی ہے 17 رمضان کو جو 4 دن پہلے گزرا۔ اللہ نے اس جنگ کا مقصد یہ رکھا تھا، ایک طرف ایک خدا کے ماننے والے، ایک طرف بت پرست مشرک کافر۔ اللہ نے کہا محمد لشکر لے کے آپ جائیں گے، جنگ اسلام کی پہلی ہوگی، چونکہ اسی بدر کی جنگ پر احد کا نتیجہ ہے، خندق کا نتیجہ ہے، خیبر کا نتیجہ ہے، حنین کا نتیجہ ہے، تبوک کا نتیجہ ہے، یرموک کا نتیجہ ہے۔ آج کے مسلمانوں کو کل 10-12 جنگیں تاریخ میں ملتی ہیں، 82 جنگیں محمد کے دور میں ہوئی، جن میں سے 70 جنگیں وہ تھی جو علی اکیلا لڑ کے آیا۔ سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، سید مولا آپ کی زندگی درخواست فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حَزَامِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ۔ دیکھیں اگر آپ حیران ہو کے دیکھیں گے تو لطف نہیں آئے گا، مسکرانا آپ نے ساتھ ساتھ ہے۔ جب 2 گروہ اپنے رب کے بارے میں آپس میں لڑے، چلیں جو بولے ہیں میں ان کی نظر فکر کرتے ہوئے باقیوں تک بھی پہنچا دوں۔ پتہ ہے بدر کی جنگ کتنی اہم ہے؟ بدر ہوئی ہے 2 ہجری میں، کربلا ہوئی ہے 61 ہجری میں، لیکن بدر کی جنگ کے زخم امیہ زادوں پر اتنے گہرے تھے کہ یزید شام میں بھی کہہ رہا تھا یہ بدر کا بدلہ ہے۔ توجہ توجہ توجہ، اب سوچنا کہ یہ بدر کی جنگ جس کا اتنا تاثر، اتنا امپیکٹ رہا کہ 58 سال کے بعد بھی یزید اور اس کے خاندان کو ذیشان یہ نہیں بھولا کہ کیسے علی نے ان کے بڑوں کو مارا تھا، اور ہمیں کسی تاریخ سے لینا دینا نہیں۔ بدر کی جنگ کے بعد میرا مولا علی جس جنگ میں جاتا تھا ایک فکرہ کہتا تھا، میرا انداز قتال پوچھنا ہے تو بدر والوں سے پوچھو، میرا انداز قتال پوچھنا ہے، کیونکہ مولا کو اپنی یہ جنگ بڑی ہی زیادہ پسند تھی۔ مولا کو یہ جنگ اتنی پسند تھی کہ مولا صفین میں اپنے نوجوان سپاہیوں سے کہتے تھے کاش تم نے مجھے بدر لڑتے ہوئے دیکھا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا، کیونکہ میرے مولا کے نوجوان سپاہی پوچھتے تھے یا علی تم جو کی روٹی کھاتے ہو، یا علی تو پھر اتنے بڑی بڑی جنگیں لڑتے کیسے ہو؟ علی اپنے نوجوان سپاہیوں کو پیار کر کے کہتے تھے تم مجھے اولاد کی طرح پیارے ہو، لیکن یاد رکھنا ابو طالب کا بیٹا روٹی کھا کر طاقت بنانے کا محتاج نہیں، میں اتنا بہادر ہوں کہ اگر میری شجاعت کی ایک تجلی پوری دنیا پہ پڑے سارا زمانہ بہادر ہو جائے۔ آپ سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، ادھر ادھر آپ نے نہیں دیکھنا، دیکھنا میری طرف ہے، سارا زمانہ بہادر ہو جائے۔ آگے پڑھوں گا ہی نہیں جب تک آپ توجہ نہیں فرمائیں۔ ایک بندے نے مولا سے پوچھا مولا اتنے بڑے بڑے پہلوان آپ کے مقابلے میں آتے ہیں، مولا وجہ کیا ہے کہ ایک وار سے زیادہ وہ برداشت نہیں کرتے؟ مولا ابو جہل آیا، عبد ود آیا، خیبر میں مرحب آیا، ایک وار سے زیادہ برداشت کیوں نہیں کر سکے؟ یا علی وجہ کیا ہے؟ جو علی مولا نے جواب دیا وہ سناؤں؟ چلو میں بولتا آہستہ ہوں، اگر آپ کو سمجھ آئی تو میرے حصے کا بھی آپ بول لینا۔ علی فرماتے ہیں جب کوئی بڑے سے بڑا پہلوان بھی ابو طالب کے بیٹے کے مقابل آئے اور وہ میری عین اللہی نگاہوں سے نگاہیں ملائے تو اس پہلوان کا نفس اسے کہتا ہے اپنی جان علی کے حوالے کر۔ آپ جی بھائی صدا سلامت رہے، یہ حق سننے کا، یہ فضائل سننے کا
کا حق ہے، یہ مسکرانے کا حق ہے. اس طرح مسکراتے رہیں گے تو فضائل پھر مسلسل آنے لگا ہے. حاضان خصمان اختصموا فی ربہم، دو گروہ اپنے رب کے بارے میں آپس میں لڑے. اسلام کی پہلی جنگ آ رہی تھی. بدر کے لیے لوگوں کے ذہن میں ابھی بھی یہی ہے کہ یہ جنگ فرشتوں نے لڑی تھی. حالانکہ تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ 70 کافر مرے. بھائیجان آپ اٹھیں اور وہاں جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ انہیں دیکھنے میں آپ کو آسانی ہو. اب جو بندہ ادھر ادھر دیکھے گا میں اسے اٹھا کے کھڑا کر کے پوچھوں گا کہ جملہ اہم تھا یہ ادھر ادھر دیکھنا اہم تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد مصطفیٰ لشکر اسلام کو لائے. جنگ بدر قرآن کی 3 سورتوں کے اندر ہے. سورہ حج میں، سورہ آل عمران میں، سورہ انفال میں. جب جنگ ایک تھی تو قرآن میں قرآن جمع کرنے والوں نے اسے 3 جگہ پر کیوں پھیلایا؟ کیونکہ علی کے فضائل چھپا دیے جائیں. لیکن مولا صادق بھی فرماتے ہیں کہ قرآن ہمارے ماننے والوں پر علی ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے سلمان جان گیا تھا کہ علی کون ہے، جیسے سلمان جان گیا تھا کہ علی کون ہے. اللہ نے بتایا کہ جنگ بدر میں فرشتے آئے لیکن فرشتے لڑے کہ نہیں لڑے، کیونکہ 70 کافر مرے ہیں جنگ بدر میں. 35 علی نے مارے، 20 جناب حمزہ نے مارے، باقی رہ گئے 15. اگر 15 بھی فرشتوں نے مارے تو باقی 310 بندے کیا کرنے گئے تھے؟ باقی 310 بندے بدر میں گئے کیوں تھے؟ میں تمہیں قرآن سے پڑھ کے دینے لگا ہوں اور اب ایسے پڑھ کے نہیں دینے لگا. اب اس بندے کو اٹھا کے پوچھنے لگا ہوں کہ خاموشی کا سبب کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے علی امیر المومنین مولا کی یہ پہلی جنگ نہیں، اسلام کی یہ پہلی جنگ ہے. کیونکہ علی تو تب سے جنگیں کرتا آیا ہے جب مدینے کے شرارتی بچے محمد مصطفیٰ کو پتھر مارتے تھے. علی کھجوریں کھا کے گٹلیاں جیب میں رکھتے تھے. جس بچے نے علی کے بھائی محمد کو پتھر مارا، علی کھجور سے ایک گٹلی جیب سے نکالتے تھے اور اس بچے کی طرف پھینکتے تھے. کسی بچے کا ہاتھ ٹوٹ جاتا تھا، کسی کی آنکھ نکل جاتی تھی، کسی کا چہرہ زخمی ہو جاتا تھا. بچے آتے تھے ابو طالب کے پاس، ابو طالب تمہارے بیٹے نے ہمارے ہاتھ توڑے، ہماری آنکھیں پھوڑی. ابو طالب کہتے تھے ماں باپ کو بلاؤ. مشرک بچوں کے ماں باپ آ کے کہتے تھے کہ ہمارے بچوں کی آنکھیں تیرے بیٹے علی نے پھوڑی، ہمارے بچوں کے ہاتھ تیرے بیٹے علی نے توڑے. ابو طالب کہتے تھے حرامی بچوں کا یہی علاج ہوتا. میرا مولا، میرا شہنشاہ، شاہ اللہ فتح، سیف اللہ ذوالفقار والا مولا بچپن سے محمد کی حفاظت کرتا آیا. لیکن یہاں حرف لا الہ پہ آ گیا تھا. چونکہ کافر آ گئے تھے جنگ کرنے کے لیے، محمد اس رنگ میں مدینے سے نکلے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے 126 تک وقت کا میں آیتیں نہیں پڑھتا، صرف ترجمہ بتا دیتا ہوں. اللہ کہہ رہے محمد کیا وہ وقت تھا صبح کا جب تم لشکر کو جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے؟ کچھ بندوں کا دل تھا کہ جنگ نہ ہو اور ہمیں چھٹی مل جائے، مگر محمد آپ نے انہیں حوصلہ دیا. اللہ نے ان کی نصرت کا وعدہ کیا. بِعَلْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ. میں نے 3000 فرشتے وہ بھیجے جو نازل ہونے والے ہیں. پھر اگلی آیت میں اللہ نے کہا بِخَمْسَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. میں نے 5000 فرشتے بدر میں وہ بھیجے کہ جن پر بہادری کی مہریں لگی ہے. پھر سورہ انفال کی 9ویں آیت میں اللہ نے مسلمانوں کی پتلی حالت دیکھ کر آیت اتاری اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ إِنِّي مُمِدُّكُمْ بِخَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. اے محمد یاد کرو جب یہ خوف کے مارے اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں بچا لے تو میں نے 1000 ملائکہ وہ بھیجے مردفین جو ایک کے بعد ایک آنے والے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے فرشتے بدر میں آئے مگر لڑے نہیں. کیونکہ اگلی آیت سورہ انفال آیت نمبر 10 اللہ نے اعلان کیا فَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ
محمد یہ صرف خوشخبری ہے تاکہ ان کے دل بہل جائیں، تاکہ صدا سلامت رہے۔ محمد یہ صرف خوشخبری ہے تاکہ ان کے دل بہل جائیں۔ کیا ہوا بدر کی جنگ میں؟ لشکر اسلام چلا، تاریخ نے لکھا ہے 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 4 تلواریں، 4 زرہ، اتنا غریب تھا اسلام کا لشکر۔ یہ تاریخ نے لکھا ہے، ظاہری حلیہ لشکر اسلام کا۔ میرا عقیدہ پتہ ہے کیا ہے؟ جس لشکر میں علی جیسا امیر ہو، وہ لشکر غریب نہیں ہوتا، لیکن کافروں کے پاس سامان بڑا، 1000 گھوڑے، 1000 تلواریں، 1000 زریں اور اونٹ لدے ہوئے سامان کے۔ حفیظ جلندری نے لکھا اسی جنگ بدر کے بارے میں، یہ لشکر پوری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر آپ کالی کملی والا تھا۔ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا۔ جو بندہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا میں اس کی طرف کیوں دیکھوں؟ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ نہ تیغ و تیر پہ تقیہ، نہ نیزے پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا انہیں سادہ سی کالی کملی والے پر۔ میں نے کتاب بند کر کے کہا حفیظ جلندری صحیح کہتا ہے، مسلمانوں کو محمد پہ بھروسہ تھا، محمد کو اپنے بھائی علی پر۔ شاباش علی کے شیعہ صدا زندہ باد بھائی، محمد پر بیٹھئے گا میرے بزرگ ذرا بیٹھئے گا۔ محمد پر لشکر اسلام کو بھروسہ تھا، مگر محمد کو اکیلے علی پر بھروسہ تھا۔ محمد مصطفیٰ نے کہا اب میں لشکر کی وہ ترتیب دوں گا کہ زمانہ دنگ رہ جائے گا۔ محمد مصطفیٰ نے کالے رنگ کا عقاب نامی علم جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا تھا، علی کے لا الہ والے ہاتھ میں دے کر لشکر کے آگے کھڑا کیا۔ ید اللہ نے توحید کا پرچم اٹھایا ہوا تھا، پیچھے قلب لشکر تھا، ادھر میمنہ کا دستہ، ادھر میسرہ کا دستہ۔ ابو جہل اور ابو سفیان نے دور سے دیکھا اور دیکھ کر کہا نہ محمد نے کبھی جنگ لڑی، نہ محمد نے کبھی جہاد کیا، اسے کیسے پتا چلا کہ لشکر کیسے بناتے ہیں؟ محمد کہتا بکواس بند کرو، مجھے ابو طالب نے پالا ہے، مجھے صدا سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے، جسے فکر سمجھ آیا ہے در در۔ یا علی امیر المومنین ادرکنے فی سبیل اللہ، مجھے حیدری، مجھے ابو طالب نے پالا ہے۔ شروع کروں جنگ؟ میں نے پتہ ہے اسی لیے آپ سے پہلے پوچھا تھا آپ نے کبھی سنی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، تو اب نہیں سنی تو پھر آپ سنیں تاکہ اگلے سال یہاں کوئی ذاکر وائز خطیب کھڑا ہو کے پوچھے جی لاڑکانہ اور گرد و نواح کے خیرت مند مجمع نے بدر سنی ہے؟ کم از کم تمہاری نسلیں یہ تو دعا کریں گی نا کہ آیا تھا لاہور سے لال سرکار کا ماننے والا، اس نے ہمیں بدر کی وہ جنگ سنائی جو ہم نے زندگی میں پہلے نہیں سنی تھی۔ لشکر اسلام کے 313 سپاہی، سالار محمد، علم بردار علی، علم بھی کالے رنگ کا، صحابہ نے تو نہیں کہا ہمارا نکاح ٹوٹ رہا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہاتھ اٹھانا، مجلس کے ماحول کو اور اوپر لے جانا بھائی۔ صحابہ نے تو نہیں کہا ہمارا نکاح ٹوٹ رہا ہے، علم تھا بھی کالا، تھا بھی علی کے ہاتھ میں، لیکن فرق یہ ہے جس علی کے ہاتھ میں بدر میں علم تھا اس کا ہاتھ نیچے تھا، علم اوپر ہے، لیکن غازی کا ہاتھ اوپر ہے، علم نیچے۔
सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मुस्तफा ने कहा जंग शुरू हो रही है। अब लश्कर कुफ्फार से 3 काफिर मनहूस लामती लश्करी बेगैरत वलदुज़्ज़ना हरामी नस्ल के निकल के बाहर आए। एक का नाम था उतबा बिन रबिया, दूसरा था वलीद बिन उतबा। अगर 5वीं क्लास की इस्लामियात भी पढ़ोगे तो मोहम्मद अली विर के फिक्रों में फर्क नजर नहीं आएगा। तीसरा था शैबा बिन रबिया। पता है ये तीनों कौन थे? एक हिंदा का बाप था, एक हिंदा का भाई था, एक हिंदा का चाचा था। यजीद के बाप का पूरा नानका, यजीद के बाप का पूरा ननिहाल मोहम्मद के मुकाबले में आया बदर की जंग लड़ने के लिए। जमाना अभी भी कहता है कि सिफ़ीन की जंग मुसलमानों के दरमियान हुई। अली के सालार मालिक अश्तर ने सिफ़ीन की लैलतुल हरीर में अली के सिपाहियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, ये अलम देख रहे हो जो अली के खैमे के बाहर है, और दूसरा वो अलम है जो यजीद के बाप के खैमे के बाहर है। हुसैन के बाप का खैमा वहां, यजीद के बाप का खैमा वहां, लेकिन इन दो परचमों में फर्क है। जो अली के खैमे पे परचम है, ये बदर में मोहम्मद का परचम था, वो अबू जहल का परचम। वो समझने को सलाम है, नए जुमले की कदर करने को सलाम है। मेरा मौला मेरे इन बुजुर्गों की जिंदगी दराज फरमाए, जिनकी दाढ़ियां इस जिक्र को सुन के सफेद हो गई है। मैं आज इतनी झोली भर के दुआओं की जाऊंगा इन फिक्रों पर कि तुम्हारी नस्लें मेरे लिए दुआ करती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मोहम्मद ने कहा, कौन है जो इनके मुकाबले में जाए? 3 बंदे लश्कर इस्लाम से निकले, पता नहीं कौन थे। इन्हें देखकर मुशरिकों ने कहा, हम इन्हें नहीं जानते। ये कौन है जिन्हें मुशरिक भी न जानते हो? तू कहे वो रज़ी अल्लाह। मुस्तफा ने कहा तुम इनसे नहीं लड़ोगे। उतबा, शैबा और वलीद कहते हैं हम इन तीनों से नहीं लड़ेंगे। या हमारे मुकाबले के हों या हमसे खानदानी निस्बत में अफजल हों। रसूल ने 3 हाशमियों को बुलाया, उबैदा इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम। बदर में सबसे बूढ़े सहाबी रसूल के चचा के बेटे। दूसरे हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम। तीसरा नाम बताने की जरूरत ही नहीं। तीसरा सामने आया, काफिरों ने मुंह ही मोड़ लिए। मोहम्मद ने आवाज दी, या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। यहाँ पर 1 to 1 जंग शुरू हुई। अली मौला ने वलीद बिन उतबा को मारा। क्योंकि आप हैरान हैं इसलिए मैं फिक्र ऐसे पढ़ने लगा। अली ने वलीद बिन उतबा को मारा, हमजा ने उतबा बिन रबिया को मारा, उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम ये लड़ रहे थे शैबा बिन रबिया के साथ। ये बुजुर्ग थे, इनकी एड़ी पर शैबा की तलवार लगी। अली और हमजा ने तौहीद के शेर बन के उबैदा को घेरा, इन्होंने शैबा को कत्ल किया। फिर घुमसान की लड़ाई शुरू हुई, दोनों लश्कर एक दूसरे से टकरा गए। फिर वो हुआ कि आज भी मुसलमान समझते हैं कि बदर में फरिश्ते लड़े थे, मगर मोहम्मद फरमाते हैं मेरे भाई अली ने तलवार ऐसे चलाई कि जमाना हमेशा समझेगा यहाँ फरिश्ते लड़कर गए थे। चूंकि 70 में से 35 बंदे अकेले मेरे मौला अली ने मारे, जिनके है चेहरों पर मुस्कुराहट। अगला फिक्रा नहीं, खैरात बन के झोली में आ जाएगी। अली मौला खून में डूबी हुई तलवार लेके मोहम्मद के सामने आए। आके मोहम्मद को देखा, मुस्कुरा रहे हैं। अली वापस चले गए, फिर खून में डूबी हुई तलवार लेकर आए। फिर इकरार अली वापस आए, देखा मोहम्मद मुस्कुरा रहे हैं। अली वापस चले गए, तीसरी दफा फिर खून में डूबी तलवार लेके आए। मोहम्मद को देखा, फिर वापस चले गए। सलमान ने कहा या अली आप बार बार मोहम्मद को देखने क्यों आते हैं? बस यही तो अली का मकसद है कि ये
सगे बेटे अबुल फजल अब्बास का करम है। तुम जिसके हाथ ऐसे हैं वो जमीन पे रखे, जिसके जमीन पे है वो पैरों के नीचे रख ले, जो बैठा है वो लेट जाए, जो लेटा है वो पंडाल से उठ के चला जाए, क्योंकि अगला फिक्रा ऐसा है, बाहर वाले अंदर आएंगे, लेटे हुए उठ जाएंगे और बैठे हुए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि फिक्रा नहीं, अली मौला की शजाअत का बदर में राज है। अली ने 35 बंदे मारे, अली ने कौन कौन मारा, अली ने अबू जहल मारा, अली ने इब्ने नजर मारा, अली ने जो 35 मारे उनमें एक एक ऐसा था जिसकी एक एक की ताकत 1,000 के बराबर थी। अबू जहल को अली ने मारा, इब्ने नजर को अली ने मारा, इब्ने हारिस को अली ने मारा, इब्ने साइद को अली ने मारा, औस बिन मुगीरा को अली ने मारा, नौफिल बिन खुलीद को अली ने मारा। नौफिल बिन खुलीद 1500 के बराबर अकेला लड़ता था। अब वो से भी बड़ा पहलवान था, जिसके सर से बदर वाले बदर की जंग लड़ने के लिए आए थे। अली ने इसे एक बार में मारा। 34 बंदे अली ने कत्ल कर दिए। 35वें का नाम है आस बिन उमैया। इस कुत्ते का काम पता है क्या था? जब मक्के में बच्चे मोहम्मद को पत्थर मारते थे, ये हरामी खड़ा होकर तालियां बजाता था। मोहम्मद के दिल को बड़ी तकलीफ होती थी। जो ही मोहम्मद ने बदर के मैदान में आस बिन उमैया को देखा, रसूल ने आस्तीनें उल्टी और आसमान की तरफ हाथ उठा के कहा, अल्लाह मेरा दिल है ये तेरे हाथ से मारा जाए। जिंदाबाद। ना 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 ना, बैठने बैठ जाओ, खड़े होने खड़े हो जाओ, लेकिन जो फिक्रा में पढ़ूंगा वो जाने और अली जाने और तुम्हारी दुआ जाने। अल्लाह मैं चाहता हूँ कि आस बिन उमैया ने जितना मेरा दिल दुखाया है, मैं इसे अल्लाह तेरे हाथ से कत्ल होते देखूं। अभी मोहम्मद की दुआ